بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ اسی نے ہمیں جینے مرنے کے قوانین قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے، جس میں ہمیں کچھ کرنے اور بہت سی باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی حکم کے بجا لانے میں جو چوک ہوتی ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت نے ہمارے لیے ایک حد اور باؤنڈری مقرر کی ہے جس کے باہر جانا گناہ کہلاتا ہے، اور اسی حد میں واپس آنے کا نام توبہ ہے۔ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ناممکن ہے، اور جو خاص نیک بندے اللہ کے ہیں جسے اولیاء اللہ کہا جاتا ہے وہ محفوظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ رہے ہم عام بندے تو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹنا پلٹنا، یعنی قانون الہی سے ہم جو باہر چلے گئے تھے پھر اسی حد میں واپس آنا۔ توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ توبہ کی جان ندامت یعنی شرمندگی ہے، جو گناہ سرزد ہوا اس پر سچے دل سے پچھتانا۔ نمبر 2 گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور نمبر 3 جس وجہ سے گناہ ہوا اسے بھی چھوڑ دینا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی نیکی سے بھی کچھ زیادہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے کچھ نفل نماز زیادہ پڑھ لینا، صدقات و خیرات دے دینا۔ یوں تو چھوٹے چھوٹے گناہ وضو، نماز، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان سب نیکیوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رہے کبیرہ گناہ تو ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں انسان خطا یعنی گناہوں کا پتلا ہے، اور ان سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور توبہ جو ہے وہ گناہوں کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ چھپے گناہ کی توبہ چھپے طور پر، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے۔ جیسے نمازیں چھوٹ گئی تو اس کی توبہ یہ ہے کہ قضا نمازوں کو ادا کرے، اور ان کے لیے جو شارٹ طریقہ ہے، جو مختصر طریقہ ہے، وہ بھی جانیے انشاءاللہ۔ اس کی ویڈیو بھی ہم پیش کریں گے۔ فرض روزے اگر چھوٹ گئے ہوں تو قضا کریں اور معافی چاہیں۔ نفل روزوں میں قضا کی نیت کر لینے سے انشاءاللہ قضا بھی ادا ہو جائیں گے۔ حج فرض ہو گیا ہو تو فوراً ادا کریں۔ جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہو اسے بھی فوراً ادا کریں۔ پورے سال میں جب چاہیں تب ادا کریں۔ غلط فہمی سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ رمضان میں ہی نکالتے ہیں۔